بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس۔ حضرات گرامی، امت مسلمہ کے ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جو حالات اس وقت پوری دنیا کے ہیں اور کس قدر اللہ کی ناراضگی ہے اور کس قدر اللہ ہم سے سخت ناراض ہے کہ یہاں تک کہ مساجد کے بند کرنے کے حوالے سے بھی اور پھر جو نمازیوں کے درمیان ایک صف بندی کے درمیان میں فرق پیدا ہو گیا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ ہر انسان اس کے بارے میں فکر کرے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اللہ کی کریمی نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ گویا کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کریم ہے اور وہ دھوکے میں مبتلا ہے کہ جو مرضی کرتا جاؤں گا، جیسے مرضی زندگی گزاروں گا۔ اس کی بغاوت میں، اس کی سرکشی میں، قرآن و حدیث کی واضح طور پر نافرمانی اور اس زمین پر دندناتا پھروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ کریم ہے، مجھے بخش دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا انسان کو مخاطب کیا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر۔ یہ ماہ مقدس جس کے اندر ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹے اور اپنی بخشش کروائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو کس قدر اللہ کی ناراضگی ہے کہ مسجدیں بند ہیں اور مسجدوں کے اندر جو ہے وہ کھل کر انسان جا نہیں سکتا، عبادت نہیں کر سکتا۔ تو کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر جو ہے وہ غضبناک ہے۔ تو ہر انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اس ماہ مقدس، یہ جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی کلام کا نزول ہوا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس قرآن کے اندر۔ لیکن ہدایت حاصل کون کرے گا؟ ھدی للمتقین، تقوی اختیار کرنے والا ہدایت حاصل کرے گا۔ ہرگز وہ بندہ ہدایت حاصل نہیں کرے گا جس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ تقوی والا، متقی، پرہیزگار، جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، جو ہر قدم رکھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کا قدم جو ہے کس سمت، کس اینگل میں جا رہا ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تو نہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں تو نہیں۔ اور اگر اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے اس ماہ مقدس کے رحمتوں کو سمیٹ لیا اور اس کی برکتوں کو حاصل کر لیا۔ تو یہ بہت بہترین موقع ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے کہ جو بگڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو سنوارے۔ جہاں ہم حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں وہاں حرام تو بالاولیٰ یہ ترغیب ہے، اور امت مسلمہ کے لیے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ ہے، تربیتی مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایکسٹرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول، آٹھوں جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، آٹھوں جنت کے دروازوں کا کھل جانا، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کا جکڑ جانا۔ مگر انسانوں کی شکل میں شیاطین موجود ہے، فی صدور الناس، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الناس کے اندر فرمایا، سینوں کے اندر چھپا ہوا جو خناس ہے، اس کو بھی کچلنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی بہیمیت کو روحانیت میں بدلنے کی ضرورت ہے کہ روحانیت بہیمیت کے اوپر غالب آئے، نہ کہ بہیمیت اسی طرح جاگتی رہے۔ وہ انسان کا جانور اور وہ جو درندہ پن ہے اس کو تو روحانیت میں بدلنا چاہیے اور بہترین اخلاق کے اندر ڈھل جانا چاہیے۔ بہترین قربانی کا مہینہ ہے۔ جس قدر بھی آپ دیکھیں گے اسلام کا ہر پہلو، ہر زاویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لا کر انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ابتدا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوئی، وہ بھی الوہیت کی طرف ہے۔ ہر دم سمع و اطاعت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو فرض قرار دیا۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو فرض کیا، یعنی جذبہ ایثار کے لیے، قربانی دینے کے لیے۔ وہ جو مال انسان کماتا ہے اس مال کو پاک کرنے کے لیے پھر وہ اس میں سے 2.5% جو ہے غرباء، یتامى، مساکین کے اندر، اسیروں کے اندر جو ہے وہ بیواؤں کے اندر جو ہے تقسیم کرے۔ تو یہ کس قدر بہترین انعامات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حج، پوری دنیا کے کافروں کے سامنے، اغیار کے سامنے اجتماعی قوت کے مظاہرے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا۔ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی، 2020 کا حج جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے متروک ہے۔ وہاں چند افراد جو حج کریں گے، اللہ عالم مراد و علم و اتم و اکمل، کس قدر اللہ کی ناراضگی ہے کہ طواف بھی رب العالمین کا جس طرح ہوتا رہا اس طرح نہیں ہو رہا بلکہ رکا ہوا ہے۔ اور روزہ اس
یعنی اثار کے جذبے کو نقطہ عروج تک پہنچانے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے، جس کا معنی رک جانا۔ انسان کو اگر اس امت مسلمہ کے مسلمان کو اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر اگر اپنے جائز حقوق سے بھی دستبرداری اختیار کرنی پڑے تو وہ بھی رک کرے۔ یہ قربانی کا اصل مقصد ہے کہ روزے کا مقصد ہی قربانی ہے، اللہ کے راستے کے اندر جو ہے اپنے مال کو خرچ کرنا، غرباء، یتیما، مساکین، بیواؤں کا، بیماروں کا، اسیروں کا خیال رکھنا۔ جہاں انسان اپنے پیٹ کو روکتا ہے کھانے پینے سے تو بالاولیٰ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے۔ ورنہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ وہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فلیس للہ حاجہ، اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور، روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹا رہا، پھر بھی بدعمالیوں کا شکار رہا، پھر بھی اسی طرح جو ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کی رحمتوں کو سمیٹ کر اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اپنی بخشش کا سبب یعنی بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے رحمتوں کو سمیٹتے تھے، مناجات کرتے تھے، قرآن کو سب سے زیادہ پڑھتے تھے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اب مساجد کے اندر اتنی اجازت نہیں ہے، کہاں انسان اللہ کے قرآن کو بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خالصتاً اللہ سے استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے سامنے آہ و بکاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔